نحمد ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو موقع دیا ہے کہ ہم پھر سے محرم کا اس برکت اور بہت مقدس مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نصیب کیا ہے، اور ہم سب کو اس چیز کا اللہ کا شکر ادا کر جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایسا مہینہ دیکھنے کو نصیب کیا ہے جس مہینے میں اللہ کے پیاروں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے گھر والوں نے اپنی صرف مال ہی نہیں، اپنی جان، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ تو اس لیے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج ہم سب یہاں پر مسلمان ہیں، مسلمان بن کے بیٹھے ہیں، اور محرم کے اس مقدس مہینے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ ہم اس مہینے میں دعا کر سکیں، عبادتیں کر سکیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگ سکیں۔ اللہ کا شکر، اللہ کا کروڑا احسان ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں سوچئے جو گزر گئے اور جن کو شاید یہ مہینہ پچھلے سال نصیب تھا اور اس سال اب ہمارے ساتھ وہ نہیں ہے۔ ہمیں ہر وقت ہر حال میں، خاص کر یہ مہینہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کر دینا چاہیے اور اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ محرم کے اوپر بہت سی تقریریں، بہت سے درس ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے علماء کرام بھی ہیں، ہماری بہت خواتین بھی ہیں، بہت بچیاں بھی ہیں جو دین کے کام میں بہت ہی شوق سے اور ذوق سے محنت کر رہی ہیں اور دین پھیلانے میں اپنی پوری جد و جہد کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے نام اعمال پر نیکیاں بھر بھر کے لکھے اور اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول اور منظور فرمائے۔ لیکن آج میں آپ سب کو ایک چھوٹا سا، بہت مختصر سا پیغام دینا چاہتی ہوں جو ہماری سوسائٹی کا بھی ایک حصہ ہے، اور جو اس کا جواب ہمیں محرم کے اس مہینے سے ہمیں ملتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آج کل سے ہماری سوسائٹی میں جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ ہے ڈومیسٹک وائلنس کی، وہ ہے عورتوں کی حوالے سے تشدد کی، وہ ہے عورتوں کی بھی اس سو کالڈ عورت مارچ میں حصہ لینے کی۔ ٹھیک ہے، میں یہاں پہ کسی کے اوپر انگلی اٹھانے کے لیے نہیں بیٹھی ہوں، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو یہ دو باتیں سمجھانا چاہتی ہوں۔ ایک بات، عورت کے اوپر تشدد کرنے کے حوالے سے، عورت کو کمتر ماننے سے، عورت کو ایک انفیریئر انسان ماننے سے کہ ہمارا دین عورت کو کوئی حق یا حقوق نہیں عطا فرماتا۔ اور دوسری بات، یہ جو سو کالڈ عورت مارچ ہے، جو سو کالڈ فیمنزم ہے، یہ جو سو کالڈ فیمنسٹ ایشوز ہیں، ان سب کا جواب میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی دیتی ہوں، اور وہ بھی اس مبارک مہینے کے اگزامپل اور مثال سے۔ اچھا، محرم نے ہمیں جو ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے جو سب سے زیادہ بڑا سبق سکھایا ہے وہ ہے کہ جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد امام حسین علیہ السلام، جو اپنی بیٹی سے سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا سے اتنا پیار فرماتے تھے، اتنا پیار فرماتے تھے، آپ کے بیٹے بھی تھے لیکن آپ اپنی بیٹی سے زیادہ پیار فرماتے تھے، اتنا پیار فرماتے تھے کہ ایک رات نہیں گزرتی تھی کہ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا آپ کے سینے مبارک پر سر رکھ کے سوتی نہیں تھی۔ اس کا صرف یہ مطلب نہیں کہ سیدہ سکینہ ان سے پیار کرتی تھی سلام اللہ علیہا، بلکہ امام حسین علیہ السلام بھی ان سے پیار کرتے تھے، اس لیے وہ اپنے آپ کو وہاں پر موجود رکھتے تھے، اپنی بیٹی کے پاس، اپنی صاحبزادی کو وہ وقت دیتے تھے، وہ پیار دیتے تھے، وہ عزت دیتے تھے کہ آپ کو وہ اپنے سینے مبارک سے لگا کر سلاتے تھے۔ یہ ان کا پیار اور شفقت تھا بیٹیوں کے لیے، ان کے بیٹے ہونے کے باوجود۔ اور آج کل ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں وہ بیٹیوں کو نظر انداز کرتے ہیں، وہ بیٹیوں کو تعلیم نہیں دیتے، حتیٰ کہ سو کالڈ پڑھے لکھے مردوں کو بھی، یہاں تک کہ میں نے خود سنا بھی ہے، میرے پاس خواتین آئی ہیں، میں نے خود یہ بات سنی بھی ہے کہ سو کالڈ پڑھے لکھے مرد یہ بات کہتے ہیں کہ ہم بیٹیوں کو کیوں پڑھائیں، وہ تو پرایا مال ہے، وہ تو اپنے گھر چلی جائیں گی شادی کر کر، ہم بیٹیوں کے لیے کیوں خرچ کریں، ان کے اوپر خرچ کرنا فضول ہے۔ یہ باقاعدہ this is not something that I'm making it up.
میں آئے روز کئی عورتوں سے، کئی خواتین سے، کئی بچیوں سے ملتی ہوں. میرے پاس بچیاں روتی ہوئی آتی ہیں کہ جہاں پر وہ ہیں اور جہاں پر ان کا بھائی ہے، اٹس ٹو ڈفرینٹ تھنگس، بالکل اپوزٹ سائڈ آف دا پول. ٹھیک ہے، ایک نارتھ ہے تو ایک ساؤتھ پول ہے. بیٹے کو اتنی عزت دی جاتی ہے گھر کے اندر کہ بیٹے کے پڑھانے کے لیے، چاہے بیٹا مسلسل کیوں نہ فیل ہو رہا ہو، نکما ہو ایک نمبر کا، لیکن بیٹے کو پڑھایا جا رہا ہے، اس کے اوپر پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں. وجہ دنیاوی وجہ، دینی وجہ نہیں. میں یہاں پر ہمارے نان مسلمس کو یہ صاف بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارا اسلام از پرفیکٹ. دیر از ایبسلیوٹلی نتھنگ رانگ وتھ آور ریلیجن. واٹ از رانگ are the thoughts and mentalities of the people who are following this religion. What is wrong are the people, the so-called Muslims, who pretend that they are Muslims, yet they do not follow the sunnah of Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam. They do not follow the orders of the Quran. They do not practice on the teachings and the rulings of the Quran. صرف 5 وقت نماز پڑھنے سے، روزے رکھنے سے، حج کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے آپ مسلمان ہوں گے لیکن مومن کا درجہ پائیں گے نہیں. وہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے. یہاں پہ میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہمیں محرم کے مقدس مہینے نے ہمیں کیا سکھایا ہے. خواتین کی عزت کے حوالے سے مجھے ایک بات بتائیے کہ کتنے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے اوپر یہ سوال اٹھایا ہے کہ آپ بچیوں کو اور خواتین کو اپنے لشکر میں شامل کر کے لے کر جائیں، آپ کیا پائیں گے اس سے؟ لیکن وہ امام حسین علیہ السلام تھے، عام انسان نہیں تھے. میرے اور آپ جیسے ڈفر نہیں تھے، میرے اور آپ جیسے کم عقل نہیں تھے، میرے اور آپ جیسے کم عقیدہ نہیں رکھنے والے تھے. آپ کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا چاہتا ہے، آپ کو معلوم تھا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، آپ کو معلوم تھا کہ ایک خاص پیغام ملنا ہے اس دنیا کو، مجھے، آپ کو، آنے والے لوگوں کو ملنا ہے، قیامت تک ملنا ہے. اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر کی خواتین اچھی ہوں اور آپ ان کو پیار اور عزت دیں تو کل آپ کے جو ہونے والی آگے نسل ہوگی وہ بھی علی اکبر جیسے ہوگی، وہ بھی امام سجاد جیسے ہوں گے، سید قاسم جیسے ہوں گے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ ان کی ماؤں نے بنا سوچے سمجھے اپنی اولاد کو امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں قربانی کے لیے، شہادت کے لیے پیش کر دیا. انہوں نے سوال نہیں اٹھایا. یہ آپ کی طبیعت کا نتیجہ ہے، یہ اچھی خواتین کی طبیعت کا نتیجہ ہے. اور اچھی خواتین وہ ہیں جن کو مرد عزت دیتے ہیں. اگر مرد مسلسل ایک عورت کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو گالیاں دے، برا بھلا کہے، ان کو بوجھ مانے، یہ کہے کہ یہ بہن کی شادی ہو گئی ہے تو بہن پرائی ہو گئی ہے، اس کا خون پرایا ہے، اس سے جو اولاد پیدا ہوئی ہے وہ ہمارا نہیں ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ کون سے دین، کون سے مذہب میں یہ لکھا ہے بھائی؟ کیا آپ کی سگی بہن کی اولاد آپ کی اپنی نہیں ہے؟ وہ مرے یا جیے تو آپ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ سیریسلی are you trying to tell me that کہ this is what Islam teaches us? No, it doesn't teach us that. Islam teaches us humanity above and all. Islam is religion for all human beings. اگر انسان سمجھے تو کربلا کے واقعہ نے ہمیں یہ دکھایا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو عزت عطا فرمائی خواتین، گھر کی خواتین کو، ان کو ساتھ میں اس اتنے مقدس اور اتنے بڑے مقصد کے لیے ان کو ساتھ لے کر چلے. تاریخ میں اگر آج امام حسین کا نام ہے علیہ السلام کا، تو ساتھ میں بی بی زینب کا بھی نام ہے، ساتھ میں رباب سلام اللہ علیہا کا نام بھی ہے، ساتھ میں کلثوم کا بھی نام ہے سلام اللہ علیہا کا، ساتھ میں سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کا نام بھی ہے. یہ بھی انہوں نے شہادت ایسے نہیں پائی، سیدہ زینب نے شہادت نہیں پائی، لیکن آپ کے اوپر جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی تھی وہ سب سے بڑھ کر تھی. آپ کے اوپر ایک نہیں تین ذمہ داری تھی. سب سے پہلے حضرت زین العابدین سلام اللہ علیہ السلام کو زندہ رکھنا تھا یزید کے گنڈوں سے، یزید کے قافلے سے، ان کو زندہ رکھنا تھا، ان کو بچا کے رکھنا تھا. وہ ایک سیدہ زینب نے کیا، ایک عورت نے. ان کے اوپر دوسری ذمہ داری تھی کہ جتنی بیوائیں تھیں کربلا میں
جتنے بچے یتیم ہوئے تھے کربلا میں، ان سب کا خیال بھی رکھنا تھا اور ان سب کا جذبہ بھی کنٹرول میں رکھنا تھا، ان کو دکھ، اداسی، مایوسی سے بچانا تھا. Do you know how difficult it is to actually ایک بندے نے سب کچھ کھو دیا ہے اور آپ اس کو کہیں نہیں پلیز ڈونٹ کرائی، ایوری تھنگ از گونا بی آل رائٹ. میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے کسی کو اپنی اولاد کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا، اپنے شوہر کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا، اپنے بھائی کو، اپنے چاچا کو، اپنے رشتہ داروں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا. اور آپ کہیں گے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ہاں میں یہ کہہ رہی ہوں سب کچھ ٹھیک ہو جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے اور اللہ کی رضا میں ہم راضی ہیں. یہ میں بات اگر آج کسی بھی خواتین کو یہ بات بولوں بہت مشکل ہے مجھے سمجھانا، یقین مانیں مجھے گھنٹے لگ جاتے ہیں. ایک عورت مجھے فون کرتی ہے اور فون کر کے اپنی ساری پریشانیاں بتاتی ہے اور میں اس کو آگے سے یہی جواب دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو. وہ تکلیف میں ہے، اس کے لیے مشکل ہے یہ بات سننا، لیکن جب بھی چلے میری عزت میں وہ یہ بات سن تو لیتی ہے، لیکن کیا بھروسہ رکھتی ہے؟ نہیں. وہ جب بھی پریشان رہتی ہے. لیکن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو صرف یہ ذمہ داری نہیں تھی. جو خواتین وہاں پر تھیں ان کا بھی عبادت، ان کا بھی ایمان، ان کا بھی عقیدہ دیکھیے کہ وہ سب کچھ لٹوانے کے باوجود بھی انہوں نے ایمان رکھا. اور ساتھ میں شام اور کوفہ سے شام وہ لوگ ہیں، پورے راستے ان کو بے پردہ کر دیا. یہاں پہ یہ فیمنزم، یہ آپ کی جو سو کالڈ ماڈرن کیا کہتے ہیں یہ عورتوں کی کہ ہمارا پردے کے حوالے سے کہ ہمارا نعوذ باللہ میرا جسم میری مرضی اور یہ سب جو بیہودہ سلوگنز چلے ہیں اور یہ سب، اور کہ فیمنزم کیا ہوتا ہے. فیمنزم از ناٹ، let me tell you something. I know the definition of feminism. Feminism is not about having equal liberties as a male. It is not. Why should I? Why do I want equal liberties as a male? An apple can't be an orange and an orange can't be an apple. ایک مرد اور عورت کے ہر چیز سے حوالے سے فرام فزیکل ٹو مینٹل ٹو اسپرچول کوالٹی سپریٹ ہیں. I can't be a man and a man can't be like me. I can give birth, he can't. اللہ نے میرے پاؤں کے نیچے جنت رکھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مرد کے پاؤں کے نیچے جنت نہیں رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے ماں کا درجہ دیا، اللہ تعالیٰ نے باپ کو ایک علیحدہ درجہ دیا. So you can't compare the two. You can't talk about feminism being the equality of all sexes. No, it is wrong. It's absolutely wrong. Feminism does not mean that. فیمنزم ڈز ناٹ مین کہ جسٹ بیکاز ایک سوسائٹی، اب یہ جو خواتین کہتی ہے میرے جسم میری مرضی، ان کے اوپر یہ ضد چڑھی ہے کیونکہ سوسائٹی نے ان کو کہا کہ جی تم پردہ کرو. اب اس کی میں آپ کو ایک پرابلم بتاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جو مرد ہے سوسائٹی کے وہ کہتے ہیں اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بچیوں کو کہ تم پردہ کرو. ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، کر لیا بیویوں نے، بیٹیوں نے، بچیوں نے، سب نے پردہ کر لیا. اور پھر وہی مرد کیا کرتے ہیں؟ دوسری عورتوں کو دیکھتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں، اپنی تصویریں لگاتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں. کیوں؟ اسلام صرف خواتین کے لیے بنا ہوا ہے. اس وجہ سے ان باتوں سے تنگ آ کر خواتین جو ہیں وہ یہ بات کہتی ہیں کہ اس لیے ہمارا جسم ہماری مرضی، لیکن وہ بھی بے وقوف اور وہ بھی بے وقوف. دونوں ہی طرف غلط ہو رہا ہے. جو مرد کر رہے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں اور جو یہ خواتین کر رہی ہیں وہ بھی غلط کر رہی ہیں. کوئی بھی اسلام کو فالو نہیں کر رہا ہے. اسلام نے اگر پردہ، یہ پردہ ٹھیک ہے، دس از فزیکل کورنگ، یہ پردہ اگر ہمیں کہا ہے خواتین کو، ویسے مردوں کو بھی پردہ کہا ہے آنکھوں کا، نظر کا، سوچ کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ کے اوپر آپ نے اپنا چہرہ نہیں چھپانا ہے، ظاہر سی بات ہے. اور دیکھیں عورت کو چہرہ چھپانے کی وجہ یہ ہے کیونکہ عورت کے اندر ایک خوبصورتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. عورت کو ایک خوبصورت طریقے سے بنایا ہے اس کے مرد کے لیے، اس کے خاوند کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے. جبکہ مرد کو حکم دیا ہے دین نے کہ تم اپنی داڑھی بناؤ کہ تاکہ تمہارا جو حسن ہے وہ داڑھی میں کنٹرول ہو جائے. یعنی کہ آپ دیکھیں نا کہ جہاں پہ ایک لڑکا جو وداؤٹ اے بیئرڈ ہے وہ زیادہ سپوزلی ہینڈسم دکھتا ہے اینڈ ینگ دکھتا ہے ایز کمپیئر ٹو اے مین ہو ہیز اے بیئرڈ. ایک 16 سال کا لڑکا اگر داڑھی رکھ لے تو آٹومیٹکلی وہ تھوڑا سا عمر والا بھی دکھتا ہے، سخت مزاج کا بھی دکھتا ہے. اینڈ سیم میں اگر ایک
یہ کیا کہتے ہیں، ایک لڑکا 16 سال کا جو داڑھی نہیں رکھے، شیوڈ اینڈ نائسلی ڈن ہیئر اینڈ ایوری تھنگ، تو اس کا نہیں ہے. تو مرد کا پردہ تو آلریڈی اس کی داڑھی ہو ہی گئی ہے. ٹھیک ہے، بات ہے سوچنے کی. اللہ ہیز ناٹ ٹریٹڈ اینی بڈی unfairly اور unequally. نو، اللہ has treated everybody equally. مردوں کو بھی پردے کا حکم دیا. مردوں کو بھی کہا ہے کہ تم حرام کا کام نہیں کرو. کہاں پہ یہ لکھا ہے کہ مرد کو اجازت ہے کہ وہ بیٹھ کے چیٹنگ کریں؟ کہاں پہ اجازت ہے کہ مردوں کو کہا گیا ہے کہ آپ 10 عورتوں کی محفل میں بیچ میں بیٹھ کر آپ گپے ہاکیں؟ ہمارے جو علماء بھی ہیں، ہمارے علماءوں کے لیے بھی یہ ہے کہ جب ہمارے علماء خواتین کو درس دیں تو ان کے اور عورتوں کے بیچ میں پردہ ہونا چاہیے. اور اگر ایسے علماء نہیں ہیں تو پھر خواتین کو خود خیال رکھنا چاہیے کہ وہ پردہ کریں. ایک نہیں کر رہے تو دوسرا تو کرے نا. یہ تو کہیں پہ ہی نہیں لکھا ہوا کہ جی پردہ صرف عورتوں کے لیے، پردہ دونوں کے لیے، لیکن ڈفرینٹ طریقے سے. ہمیشہ ہائپر ہو کے کافروں کی، نان مسلمس کی، اسلام کے دشمنوں کی بات سن کر ہائپر ہو کے یہ نہ سوچیں کہ جی اسلام ڈزنٹ ٹریٹ اس ویل. اٹس ناٹ اسلام، اٹس یور سوسائٹی. اور سوسائٹی چینج کرنے کے لیے عورت کو چینج کرنا پڑے گا. آپ ایک مرد کو ایجوکیٹ کریں، دیٹس آل، خالی مرد ہی ایجوکیٹ ہوگا. لیکن اف یو ایجوکیٹ اے وومن، پورا کا پورا کلان ایجوکیٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اب سیدہ زینب کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان سب کے اوپر سے پردہ کھینچ لے گیا تھا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. لیکن وہ جہاں جہاں جاتی تھیں یہ ساری بیوی یہ کہتی تھی کہ کیا تم لوگوں کو خوف نہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم اہل بیت کی خواتین کے اوپر، اپنی امہات المومنین کے اوپر آنکھ اٹھا کے دیکھ رہے ہو؟ وہ سب ان کی آنکھیں نیچے ہو جاتی تھیں. خواتین نے جن کے بال لمبے تھے انہوں نے اپنے جسم کو، اپنے عورا کو، اپنے منہ کو اپنے بالوں سے چھپایا ہوا تھا. انہوں نے پردہ نہیں چھوڑا تھا. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب جمعے میں خطبہ دینے کے لیے کھڑی ہوئی تھی تو آپ کے اوپر کوئی نقاب یا پردہ نہیں تھا. آپ نے اپنے بالوں سے اپنا منہ چھپایا ہوا تھا، اپنا جسم چھپایا تھا. اور آپ نے جو ہوا کربلا میں، جو حقیقی واقعہ تھا، جو تکلیف، جو تشدد ان کے اوپر کیا گیا تھا، وہ بیان کیا. اگر بیان نہیں کرتی تو کربلا کا واقعہ وہیں پر ختم ہو جاتا. ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی جو اللہ نے ایک عورت کو دی، اور وہ بھی اہل بیت کے خاندان سے. تو اس لیے میری پیاری بھائی اور بہنوں، میرا آپ سب سے یہی پیغام ہے کہ عورت کو کمتر اور غیر مناسب اور گندے طریقے سے دیکھنا، ان کو ٹریٹ کرنا چھوڑ دیں. ویسے ہی خواتین کو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ سوسائٹی سے لڑنے کے بدلے میں آپ اپنے دین کو پریکٹس کریں، دین کو فالو کریں، اور آپ کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں. اگر آپ کی شادی آپ کے خاندان والے کوئی غیر مسلمان سے، یا کوئی ایسا مسلمان جو فحاشی ہو، جو فاسق ہو، تو آپ منع کر دیجئے. آپ بھی اپنے لیے دین والے لڑکے چنیں، اور اپنے والدین، کیونکہ ہمارا دین اجازت دیتا ہے. اگر آپ کا خاوند فاسق ہے، فحاشیاں کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، برا سلوک رکھتا ہے، برا رویہ رکھتا ہے، تو اس کو طریقے سے سمجھائیں. اور اگر جب بھی وہ نہیں سمجھیں تو اس سے خاموشی اختیار کرنا، اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ میرے شوہر کو ہدایت دے. اور ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے میں صرف یہ ایک بات کہوں گی سارے مردوں کو کہ یہ جو سوال لوگ کرتے ہیں نا کہ کس وجہ سے تمہیں مارا ہے، لیٹ می ٹیل یو دیر از نو ریزن ٹو ہٹ اینی ہیومن بینگ. کوئی ریزن نہیں ہے. اگر آپ کی بیوی نے، آپ کے شوہر نے زنا بھی کیا ہو نا، تو آپ اس کو طلاق دیں، آپ اس کو چھوڑ دیں، لیکن مارے نہیں. مارنے کا حق نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہی ہوں نعوذ باللہ، لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں اکثر کہ جی یہ اس نے میرے سے بدتمیزی کری، تو کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کری؟ آپ بھی تو کئی دفعہ بدتمیزی کر جاتے ہیں، زبان استعمال کرتے ہیں، تو کیا بیوی آپ کو مارتی ہے؟ نہیں، وہ صبر کرتی ہے، وہ اللہ سے رجوع کرتی ہے. تو آپ بھی وہی کیجئے. اصل طاقت آپ کے عورت کے اوپر مارنے پر نہیں ہے، اصل طاقت آپ کے نفس کو کنٹرول کرنے میں. اور یہ ہمیں محرم کا مقدس مہینہ ہمیں یہ سکھاتا ہے. یہ دو موضوع خاص کر کہ عورتوں کے اوپر تشدد، عورتوں کو گالیاں دینا، بیٹیوں کو نحوست سمجھنا، یہ غلط ہے. اگر بیٹیوں کو اچھی تعلیم اور تربیت دیں گے،
ٹھیک ہے، تب یہی بیٹیاں آپ کے لیے جنت کا باعث بنیں گی، اس جہان میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ہاں، ایک اور پیغام جن خواتین کے بیٹے ہیں ان کو بھی میں یہی کہوں گی کہ یہ سوچنا آپ چھوڑ دیں کہ جی میرے بیٹے تو بس مجھے طبیعت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آج آپ پریشان ہیں اپنے شوہر سے، اگر آج آپ پریشان ہیں اپنی ساس سے، تو اس کا قصور آپ کا ہے۔ وجہ کیونکہ آپ بھی اپنے بیٹے کو وہ طبیعت نہیں دے رہی ہیں کہ کل وہ اپنی آنے والی، آپ کی آنے والی بہو کو عزت دے۔ اس لیے ہر ماں سے میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ جس کے بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، آپ لوگ ان کو اچھی تربیت دیں، اچھا انسان بنائیں، اچھا مسلمان بنائیں، سنت پر عمل کرنے والا بنائیں، صرف قرآن پڑھنے والا نہیں، قرآن پر عمل کرنے والا بنائیں۔ یہ ہے ہمارا دین، not all talk but action as well، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات کہ خواتین کسی سے بھی کم نہیں ہیں، مرد سے بھی کم نہیں ہے اور نہ مرد خواتین سے کم ہے۔ ہاں، قرآن میں ایک جگہ پہ آیا لیکن that's another topic altogether۔ یہاں پہ میں نے فیمنزم کے حوالے سے بات کری تھی، and I gave proof کہ you can't compare an apple to an orange۔ اور اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں عورت کو کوئی حیثیت نہیں دی، تو یہ یاد رکھیں کہ کربلا کا واقعہ 10 محرم کو ختم ہو گیا تھا، لیکن کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک اور اس کے بعد تک ان خواتین نے، ان بیواؤں نے، ان یتیم بچیوں نے، ان سب نے سہا، اور ان سب نے ہمت سے سہا، ان سب نے صبر سے سہا، ان سب نے ناشکری نہیں کری، ان سب نے اللہ کی رضا میں راضی رہے، ان سب نے سب کو پیغام دیا دین کا، ایمان کا، ان سب نے بے پردہ زبردستی ہونے کے باوجود بھی لیکن انہوں نے اپنے پردے کے اوپر قائم رکھا، وہ دین سے نہیں ہٹی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو مقام دیا، اور یہ ہمارا مہینہ محرم کا مہینہ ہمیں سکھاتا ہے۔ ذرا بات گفتگو لمبی ہو گئی تھی، پیغام اہم تھا، اس لیے میں نے یہ آپ کو پیغام دینا ضروری سمجھا، کیونکہ میں ماشاءاللہ 3 بیٹیوں کی ماں ہوں، اور مجھے میری تینوں بیٹیوں پر بہت فخر ہے، بہت فخر ہے۔ اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس جہان میں ہی جنت کی بشارت دے دی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 1 بیٹی، 2 بیٹی یا 3 بیٹیاں ہوں اور اس نے اس کا اچھا خیال رکھا، اس نے اس کو پیار دیا، اس کی اچھی طبیعت کری، اس کی اچھی تربیت کری، تو اللہ نے اس کو جنت دے دی۔ یہ اللہ نے جنت مجھے دے دی۔ بس دعا آپ بھی میرے لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت اور اچھی تربیت کر سکوں، اور میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمیں، ہم سب کو توفیق دے نیک بننے کی، نیکی کے راستے پر چلنے کی، قرآن پڑھنے کی، قرآن پر عمل کرنے کی، رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتیں سیکھنے کی، ان کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی، ان کی سنتوں کو آگے پہنچانے سے، صرف اپنے زبان کے ذریعے نہیں لیکن اپنے اعمال کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے شہدائے کربلا کے صدقے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کے راستے پہ چلائے، اللہ تعالیٰ ہمیں برے لوگوں سے، برے وقت سے، فتنے سے، فساد سے دور رکھے اور محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت عطا فرمائے۔ شہدائے کربلا کے صدقے اور وسیلے سے یہ میں نے دعا مانگی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنتا ہے، کیونکہ وہ سمیع العلیم ہے۔ آمین۔ میری طرف سے آج کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔